وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون. صدق اللہ العلی العظیم. بآواز بلند پڑھے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میں نے آپ کے سامنے 8ویں پارے میں سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 26 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے. اس میں اللہ جل شانہ نے پنکھا بند کر دو. اس میں اللہ جل شانہ نے لباس کا ذکر فرمایا ہے، لباس جو ہم پہنتے ہیں. میں سب سے پہلے آیت اور اس کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں، آپ لوگ دھیان سے سن لیں. اللہ جل شانہ نے فرمایا یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، قد انزلنا علیکم لباسا، بے شک ہم نے تمہاری طرف ایک لباس اتارا، یواری سوآتکم وریشا، وہ لباس ایسا ہے کہ تمہاری شرم کی چیزوں کو چھپاتا ہے اور تمہیں خوبصورتی دیتا ہے. وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، اور پرہیزگاری کا لباس سب سے بھلا اور بہتر ہے. ذَلِكَ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. لعلہم یذکرون، کہ کہیں وہ نصیحت مانیں. اس آیت مبارکہ میں جن چیزوں کو بیان کیا گیا ہے ان میں سے چند کی طرف میں آپ کی توجہ دلاتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے 3 طرح کے لباس اتارے ہیں آسمان سے. 2 لباس جسمانی ہیں اور ایک روحانی ہیں. جسمانی لباس میں تو ایک تو وہ ہے جو ستر عورت کے لیے ہیں، جو ہماری شرم گاہ کو چھپاتا ہے، اور دوسرا جسمانی لباس وہ ہے جو زینت اور خوبصورتی کے لیے ہے. اور روحانی لباس کون سا ہے؟ تو روحانی لباس ایمان، تقوی، حیا اور نیک عادتیں. ایمان، تقوی، حیا اور نیک عادتیں، یہ روحانی لباس ہیں. اور جسمانی دونوں لباس اور یہ روحانی لباس، یہ تینوں اللہ جل شانہ نے آسمان سے نازل فرمائے. اور لباس یہ انسان کی خصوصیات میں سے ہیں، اس لیے کہ جانور لباس نہیں پہنتے. وہ اوپن اور برہنہ جس حالت میں پیدا ہوئے اسی حالت میں رہتے ہیں. لیکن چونکہ اللہ جل شانہ نے
انسان کو ساری مخلوق میں سب سے افضل بنایا، سب سے اشرف بنایا۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ ہماری ناک جانوروں کی ناکوں کی طرح بڑی نہیں ہے، اور پرندوں کی ناک کی طرح چھوٹی بھی نہیں ہے۔ ہمارے کان جانوروں کی طرح بڑے بڑے لمبے نہیں ہیں، ہماری آنکھیں جانوروں کی طرح بڑی بڑی نہیں ہیں۔ ہماری جسمانی شکل اور صورت کو ہم دیکھیں اور باقی کائنات کی ساری مخلوق کو ہم دیکھیں تو ہم دل سے یہ ماننے پر مجبور ہو جائیں گے کہ اے اللہ تیرا شکر ہے اور تیری حمد ہے کہ تو نے انسان کو سب سے خوبصورت پیدا فرمایا۔ اصل میں ہم ان ساری چیزوں کو رات دن دیکھتے ہیں مگر اس پر غور نہیں کرتے، اس سے جو سیکھ لینی ہے وہ نہیں لیتے۔ ہم کسی پارک میں جائیں گے، کسی اچھی عمارت کو دیکھیں گے، کسی اچھے شہر کو دیکھیں گے، واہ کیا بات ہے، کس نے بنایا، کیسی پینٹنگ، کیسی ڈیزائن۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، اللہ فرماتا تم اپنے آپ میں دیکھو، تمہیں میں نظر آؤں گا۔ ہم دیکھتے کیوں نہیں؟ تو لوگ آج کل اس قدر زیادہ غفلت میں ہیں کہ وہ اپنے آپ کو بھی نہیں دیکھتے، حالانکہ حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو جان لیا اس نے اپنے رب کو جان لیا۔ یہ فرصت ہی کہاں؟ بہروں کو دیکھیں گے، یار یہ سنتا نہیں ہے، تو سن رہا ہے، اس کا کیا شکر ادا کیا۔ گونگے کو دیکھا، یار یہ بولتا نہیں، تو بول رہا ہے تو نے کون سا اللہ کی حمد بیان کی۔ یار اس کو آنکھیں نہیں ہے، یہ اندھا، یہ چلنے، تجھے آنکھیں دی ہے تو ان آنکھوں کا کیا استعمال کر رہا ہے۔ تو انسان اپنے آپ پر غور کرے تو یہ اس کے لیے معرفت اور اللہ کی پہچان کے دروازے کھلتے ہیں۔ اب یہ اللہ جل شانہ کا کوئی کم کرم ہے؟ تھوڑا غور کرو کہ جانوروں کے لیے لباس نہیں ہے مگر اللہ نے ہمارے لیے لباس اتارا ہے۔ اب غور کرو اس پر اور اللہ کا شکر ادا کرو اس چیز پر۔ اب یہ تو تھا جسمانی لباس، اب اس جسمانی لباس میں بھی ہمیں بہت ساری باتوں کا لحاظ رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ آج کل نوجوان ہو یا بزرگ ہو، وہ ٹی شرٹ خریدیں گے تو تصویروں والی خریدیں گے، ڈیزائننگ والی خریدیں گے، ایسی کہ جو نماز پڑھے تو کسی کا دھیان اس کی ٹی شرٹ پر جائے تو دھیان اس کا اسی کی ڈیزائن میں لگ جائے۔ تصویر لگی ہوئی ہے تو نمازی نہیں ہوگی، اور شرٹ بھی پہنا اس نے تو اتنا تنگ کہ وہ رکوع میں جاتا ہے تو پیچھے کا حصہ نظر آتا ہے۔ ناف جس کو ڈوٹی کہتے ہیں، اس کے بالکل مقابل پیچھے پیٹھ کا حصہ وہ بھی ستر عورت میں سے ہیں۔ جان بوجھ کر ایک لمحے کے لیے بھی کھولا تو نماز وہیں ٹوٹ جائے گی۔ تو اللہ رب العزت نے اولاد آدم کے لیے لباس اتارا ہے، تو یہ لباس ہمارے لیے جہاں ہماری ستر پوشی کے لیے ہے، وہیں پر یہ لباس ہماری زینت کے لیے بھی ہے۔ تو ہم مسلمان گھر میں پیدا ہوئے ہیں، ہم مسجد میں آئیں یا نہ آئیں، مسجد میں تو ہم نماز کے لیے آتے ہیں، مگر گھر میں ہوتے ہیں تو کیا ہم مسلمان نہیں ہوتے؟ شادی بیاہ کی محفلوں میں جاتے ہیں تو کیا اس وقت ہم مسلمان نہیں ہوتے؟
اسلام تو ہمارے دل میں سوتے حالت میں بھی رہتا ہے. تو اسلام نے اس بات کی تاکید کی ہے کہ تمہیں وہ لباس پہننا ہے جو تمہاری ستر عورت کے لیے مکمل ہو، یعنی تمہاری شرمگاہ کی چیزوں کو چھپائے. مرد کے لیے ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک یہ ستر عورت ہے. کچھ لوگ گھروں میں وہ نیکر پہنتے ہیں، مطلب چھوٹی، تو اس میں ان کا گھٹنا نظر آتا ہے. تو گھٹنا یہ بھی ستر عورت میں ہے. یہ کھلا رہے گا تو وہ کبیرہ گناہ کر رہا ہے. تو کتنی محرومی ہوگی. اب یہ ماحول بنتا جا رہا ہے، پہن کر گھوم رہے ہیں، برش کر رہے ہیں، ٹہل رہے ہیں، تھوڑا بہت کام بھی ہوا تو باہر نکل کے گلی میں کر بھی لیتے ہیں. تو میرے بھائیوں، ہم ایسا نہیں کر سکتے. ہمیں اس چیز کا پابند کیا گیا. اور یاد رکھنا، یہ جو لوگوں کے ذہن میں بات ہے کہ اب اس سے کیا فرق پڑتا ہے، تو یاد رکھنا ہر گناہ کا ایک اثر ہے، ایفیکٹ ہے. وہ تمہیں اور مجھے نظر آنکھوں سے نہیں آتا، مگر جس نبی کا کلمہ ہم نے پڑھ کر بن دیکھے اللہ کو مانا ہے، انہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ گناہ کا اثر سیدھے دل پہ پڑتا ہے اور دل پہ کالا نقطہ لگ جاتا ہے. اور میں تو بزرگوں کی کتابیں پڑھ کر کے اتنا سمجھا ہوں کہ جو آدمی دین کی بات سمجھ کر کے بھی اس کے خلاف عمل کرتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے، اس کے دل پر بہت بڑا فرق پڑ چکا ہے. اس لیے اس کی یہ سوچ ہے، اس کی یہ فکر ہے. تو اللہ رب العزت نے لباس نازل کیا ہے. تو اب حضرت آدم علیہ السلام جنت میں جب گیہوں کا دانہ کھا لیا، يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا، تو ان دونوں سے ان کا لباس اتر گیا. وَطَفِقَ يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، تو وہ جنت میں تھے مگر فوراً انہوں نے جنت کے درخت کے پتوں سے اپنے جسم کو چھپا لیا. تو جنت جیسی پاکیزہ جگہ ہو جہاں گناہ کا تصور بھی نہیں ہے، وہاں بھی ستر عورت ہے. اور ایک نبی معصوم ہے، وہ بھی ستر عورت کا لحاظ رکھتے ہیں. تو پھر ہمیں ستر عورت کا لحاظ رکھنا کس قدر زیادہ ضروری ہے. اس لیے خدا کے بندو، اس چیز پر خاص توجہ دو، علماء سے پوچھو. اپنا لباس، میں اس پر بہت غور کرتا ہوں کہ ہم بہت بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں مگر عام بیزک باتوں ہی پر لوگ عمل نہیں کرتے. لباس کیسے پہننا ہے، میاں بیوی کو ایک دوسرے کے ساتھ کیسے رہنا ہے، اولاد کو والدین کے ساتھ، والدین کو اولاد کے ساتھ کیسے رہنا ہے، پڑوسیوں کو ایک دوسرے کے ساتھ کیسے رہنا ہے. ہر ہفتہ واری اجتماع میں اس قسم کے ٹاپک پر گفتگو ہو اور آپ لوگ سیکھتے چلیں اور عمل کرتے چلیں، تو میں کہتا ہوں انشاءاللہ الرحمن ایک دن ایسا آئے گا کہ ہم زبان کے مسلمان تھے مگر ہمارا وجود اسلام بن جائے گا، کہ ہمارے وجود سے اسلام کے جل ترنگ نمودار ہوں گے اور احساس ہوگا کہ یہ مسلمان ہے. تو اس چیز کو آپ لباس کو اس حیثیت سے لیں. اب یہاں پر یہ بھی دیکھیں کہ لباس یعنی کپڑا پہنے، تو پاجامہ جب پہنتے ہیں، پینٹ پہنتے تو اس کو بیٹھ کر پہنے، اس کو کرسی پر، پلنگ پر بیٹھ کے پھر اس کو پہنے. داہنا قدم یعنی جمنا پگ پہلے داخل کرے پھر بایاں داخل کرے. میں اس بات کو جانتا ہوں کہ کئی لوگوں پر ایسی حالت طاری ہوتی ہے کہ اگر کبھی جلد بازی میں وہ اس طرح کھڑے کھڑے پہن لیتے ہیں
یا جس طرح کا پہننا ہے اس طریقے کا نہیں پہنتے، پہلے داہنا تو الٹا پہن لیا پہلے، تو ان کو کسی نہ کسی طرح سے باخبر کیا جاتا ہے کہ تمہارا یہ کام غلط ہو رہا ہے، مگر یہ اہل دل کی بات ہے۔ جو واقعی میں اللہ کا قرب رکھتے ہیں انہیں ایسی چھوٹی باتوں پر تنبیہ کی جاتی ہے۔ سرکار غریب نواز کا آپ نے نہیں سنا؟ خلال ایک مرتبہ چھوٹا وضو کا تو غیب سے آواز آئی، ہمارے محبوب سے محبت بھی اور محبوب کی سنت بھی بھول جاتے ہو؟ تو غریب نواز نے کہا کہ اس کے بعد پوری زندگی مجھ سے کبھی کوئی سنت نہیں چھوٹی۔ تو چونکہ ہر کوئی اس منزل پر ہے نہیں، اس لیے اس کو احساس نہیں ہوتا کہ میرے ساتھ یہ ہوا میری کس کوتاہی کی وجہ سے۔ باقی اگر خدا اس کو آنکھ عطا کر دے بصیرت والی تو اس کو پتا چل جائے کہ میری فلاں جو سنت چھوٹی ہے، یا 3 بار عضو دھونا تھا لیکن میں کچھ ٹائم سے ایک بار ہی دھو رہا ہوں، 2 بار ہی دھو رہا ہوں، تو اس کو پھر اس کے درجے کے اعتبار سے کچھ ٹھوکر دے کر کے تنبیہ کر کے وارننگ دی جاتی ہے، وہ باز آ جاتا ہے واپس۔ مگر اس چیز کا احساس ہماری عوام چونکہ عمل کرتی نہیں تو وہ احساس بھی نہیں ہے ان کو۔ مگر جب آپ عمل کے دائرے میں آ کر آپ کا وجود اسلام بن جائے گا، تب آپ کو چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی تنبیہ کی جائے گی، آپ کو بیدار کیا جائے گا۔ اب دیکھو، لباس میں پہنو تو داہنا ہاتھ پہلے داخل کرو، داہنا پاؤں پہلے داخل کرو، پائجامہ بیٹھ کر پہنو، اور کپڑے جب پہننے لگو تو اس کو جھاڑ کے پہنو، کپڑوں کو جھاڑ لو پھر پہنو۔ اور دعائیں تو بہت ساری ہیں، لیکن آپ کو دعا اگر یاد نہیں رہتی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لو، کریں گے انشاءاللہ یہ؟ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں اور داہنی طرف سے شروع کریں کپڑا پہننا، اس طریقے سے آپ عمل کریں۔ اب اس سلسلے کے اندر یہ چیز بھی آپ یاد رکھیے کہ عورتیں گھر میں جو کپڑے پہنتی ہیں تو اگر اپنے شوہر کی حد تک ہے تو جائز ہیں، مگر گھر میں بھی اگر غیر محرم رہتے ہیں یا گھر کے باہر، تو ایسا باریک لباس جس سے بدن جھلکے، یا ایسا چست لباس جس سے جسم کا اتار چڑھاؤ نظر آئے، تو ایسا لباس پہننا بھی اللہ کے رسول علیہ السلام نے سخت طریقے پر منع فرمایا ہے۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایسی عورتوں کے بارے میں ارشاد فرمایا، وہ عورتیں بھی جہنمی ہیں جو کپڑے پہن کر بھی ننگی رہتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ عورتیں نہ جنت میں جائیں گی نہ جنت کی خوشبو پائیں گی، حالانکہ جنت کی خوشبو 500 سال کی دوری سے آنی شروع ہو جائے گی، لیکن وہ عورت جنت کی خوشبو سے محروم کر دی جائے گی۔ تو میں اپنے گھر میں اس چیز کو لازم کروں، آپ اپنے گھروں میں اس چیز کی پابندی کرائیں۔ کچھ کریں گے تبھی ہوگا، باقی پانی پانی کرتے رہنے سے، بولتے رہنے سے حلق سوکھے گا، حلق تر نہیں ہوگا اور پیاس بجھے گی نہیں۔ بھوک بولنے سے بھوک مٹ جاتی ہے۔ تو تعلیم صرف سننے سے اور کانوں تک رکھنے سے تھوڑی اس کا فائدہ آگے منتقل ہوگا۔ فائدہ تب ہوگا جب بندہ اس پر عمل کرے، اور جو عمل کرتے ہیں یا کر رہے ہیں وہ بالیقین اس کا روحانی
اور سکون کا فائدہ محسوس کر رہے ہیں. جو نہیں کرتے وہ کر کے دیکھیں. تو یہ بھی ایک چیز ہے کہ عورتوں کو بھی اس سلسلے کے اندر ان کی توجہ دلائی جائے کہ وہ چست اور باریک لباس نہ پہنے. اور یہ بھی ایک چیز ضروری ہے کہ آج کل فیشن کا برا ہو کہ مردوں نے عورتوں والے لباس پہننے ہیں، عورتوں نے مردوں والے لباس پہننے. اب یہ بھی ایک بات ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ تم اپنوں سے پہلے لوگوں کی اتنی نقالی کرو گے کہ ان کے قدم بقدم اور ان کے بالشت بھر برابر چلو گے. یعنی تم ان کی نقل میں پورے اترنے کی کوشش کرو گے. صحابہ نے پوچھا حضور یہ پہلے لوگوں کی نقل، تو یہ پہلے لوگ کون ہیں؟ سرکار نے فرمایا یہودیوں کے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے. تو تم ان کی پیروی کرنے میں ایسا چلو گے کہ وہ ایک بالش چلے گے تو تم بھی اس پر چلنے میں اپنا فخر سمجھو گے. سرکار نے فرمایا یہاں تک کہ وہ گوہ کے سوراخ میں جائیں گے تو تم بھی چلے جاؤ گے. اس کی شرح میں نے پڑھی کہ یہ گوہ کا سوراخ اللہ کے رسول علیہ السلام نے کیوں بیان کیا. تو اس کی تفسیر شرح میں یہ لکھا ہے کہ گوہ کا سوراخ تنگ ہوتا ہے اور بدبودار ہوتا ہے. تو اس سے اللہ کے رسول علیہ السلام یہ بتانا چاہتے ہیں کہ گوہ کا سوراخ تنگ اور بدبودار ہوتا ہے. تم بھی ان یہودیوں کی نقل میں ان کے پیچھے چلو گے تو تمہاری زندگی بھی تنگ اور بدبودار ہو جائے گی. تو آج یہی حالت ہے. میری عورت پر فلاں نظر ڈالتا ہے، میری بیٹی پہ فلاں نظر ڈالتا ہے، لباس کیسا پہنا ہے تو نے؟ فلاں بد نظری کرتا ہے، فلاں یہ کرتا ہے. آپ نے اپنے گھر کی عورت کو خوشبو لگا کر باہر نکلنے سے منع کیا؟ جب تو وہ پرفیوم سینٹ یہ وہ لگا کے باہر جائیں گی آپ تو روکتے نہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوشبو لگا کر نکلنے والی عورت زانیہ عورت ہے. وہ لوگوں کو زنا کی دعوت دیتی ہے کہ میری خوشبو سونگھ کر مجھے دیکھو، میری طرف مائل ہو جاؤ. تو آخر یہ باتیں کریں گے تو پھر بھگتیں گے اور بھگت رہے. تو لباس ہو، عادات اور اطوار ہو، تو ان چیزوں میں ہم مردوں کو عورتوں کو وہ لباس پہننا ہے، ویسے طریقے پر رہنا ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے لیے پسند فرمایا ہے. اب دیکھو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس مرد پر لعنت فرمائی ہے جو عورتوں جیسا لباس پہنے، اور اس عورت پر لعنت فرمائی ہے جو مردوں جیسا لباس پہنے. ایک مرتبہ عائشہ صدیقہ سے کسی نے کہا کہ ایک عورت ہے جو مردوں کے جیسے جوتے پہنتی ہیں. دھیان ہے آپ لوگوں کا، دھیان سے سنو تو صحیح، باقی آگے عمل آپ ہی کو کرنا ہے، ہمیں کرنا ہے. ایک عورت ہے جو مردوں جیسے جوتے پہنتی ہے، یہ عائشہ صدیقہ سے کسی نے آ کر کہا. تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، عائشہ صدیقہ نے کہا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایسی عورت پر لعنت فرمائی ہے جو مرد بننے کی کوشش کرتی ہے. ایسی عورت پر لعنت فرمائی ہے. تو میرے دوستو، اللہ جل شانہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور مسلمان عورتیں اپنے سینوں پر اور اپنے دوپٹوں کے آنچل ڈالے رکھیں. تو اپنے سینوں پر، اپنے جسم پر وہ کپڑا جس کو اوڑھنی کہتے ہیں، ہمارے ہاں اردو میں آنچل کہتے ہیں اس کو، تو وہ ڈالے رکھیں تاکہ اپنے
جسم کو چھپا کر کے رکھیں اور اس سے ستر پوشی ہو سکے۔ تو خواتین کو بھی اس قسم کی ہم تاکید کریں، انہیں بھی تلقین کریں۔ تو میرے بھائیوں، اللہ جل شانہ نے یہ لباس ہم انسانوں کے لیے اتارا ہے، جانور یہ لباس نہیں پہنتے۔ اب لوگ جانور بننا چاہتے ہیں، جتنا ان کے لباس تنگ سے تنگ ہوتے جا رہے ہیں۔ کل تک پھٹا پرانا پینٹ پہننے میں لوگ عار اور شرم محسوس کرتے ہیں، یار پھٹا ہوا ہے، تو اب پھٹے ہوئے کو فیشن بنا دیا گیا، تو اس کو لوگ فیشن کے طور پر پہن رہا۔ وہ پھٹا ہوا ایسا ہے جس میں ان کی ران بھی دکھتی ہے، گھٹنا بھی دکھتا ہے۔ اب یہ مسلمان ہے تو وہ ہر گھڑی حرام کام کر رہا ہے، تو رحمت کیسے قریب آئے گی تمہارے؟ برکت کیسے اترے گی ہمارے گھروں میں؟ اور ہم خود یہ کریں گے تو ہماری اولادیں 4 قدم اور بڑھ کر کے کرے گی۔ تو اس لیے یہ وہ اندھیرا ہی بھلا تھا کہ قدم راہ پہ تھے، یہ روشنی ہمیں منزل سے بہت دور لے آئی۔ تو یہ مغرب کی چکا چوند اور روشنی میں لوگ، چونکہ لوگوں کو پہننا کیا ہے، کھانا کیا ہے، کیسے کرنا ہے، کھڑے کھڑے کھانا ہے، بیٹھے بیٹھے کھانا ہے، پتہ نہیں یار۔ اب یہ کھڑا کھڑا تو جانور ہی تو کھاتا ہے۔ اب یہ شادیوں میں بوفے سسٹم، کھڑے کھڑے کھا رہے ہیں، اور مطلب باضابطہ وہ ماں مبارک صاحب نکاح کا جو دعوت نامہ اس میں لکھا جاتا ہے بوفے سسٹم رکھا گیا ہے فخریہ طور پر۔ تو تم پہننے میں بھی جانور بن رہے ہو، کھانے پینے میں بھی جانور بن رہے ہو، تو یہ کون سی ترقی ہے؟ خیر امت اخرجت کا کیا معنی؟ فی احسنی تقویم کا کیا معنی؟ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ کا کیا معنی؟ انسانی شرافت، کرامت، عزت، احتشام، احترام، اس کا کیا مطلب؟ اور چلو وہ جو اسلام کے نور سے دور ہیں تو وہ تو ظلمات بعضها فوق بعض، وہ تو تہ در تہ اندھیریوں میں بھٹک رہے ہیں جن کے پاس اسلام کا نور نہیں ہے۔ مگر میرے بھائیوں، ہم تو مسلمان ہیں، ہمارے پاس تو اسلام کا نور ہے، تو ہم کیوں ان چیزوں کی طرف توجہ نہیں کرتے؟ ہم نے اپنی شان مغرب کی نقالی میں، ویسٹ کی پیروی میں کیوں سمجھ لی ہے؟ حضرت عمر کا ایک جملہ ادا کرتا ہوں پھر بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اِنَّا كُنَّا أَذَلَّ قَوْمٍ فَأَعَزَّنَا اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ فَمَهْمَا نَطْلُبُ الْعِزَّةَ مِنْ غَيْرِهِ فَأَذَلَّنَا اللَّهُ۔ حضرت عمر کہتے ہم تو ذلیل ترین قوم تھے۔ اور ایک دوسری حدیث کا ٹکڑا ہے، دوسرے صحابی نے کہا کہ ہم تو اونٹوں کی طرح ایڑیوں پر پیشاب کرتے تھے، ہمیں تو پاکی کا بھی پتہ نہیں تھا۔ فَأَعَزَّنَا اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ، اللہ نے ہمیں اسلام دے کر عزت عطا فرما دی۔ حضرت عمر کہتے اب یہ ہماری عزت تھی اور ہمارا پہلے کا حال یہ تھا، مگر اب ہماری عزت ہے تو اسلام سے۔ لیکن حضرت عمر نے قیامت تک آنے والے میرے تیرے سے مخاطب ہو کر کہا، مہما نطلب العزت من غیری، ہے قیامت تک آنے والے مسلمانوں، تم اسلام چھوڑ کر کہیں اور عزت تلاش کرو گے، فَأَذَلَّنَا اللَّهُ، تو اللہ پھر سے تمہیں ذلیل کر دے گا۔ تو لوگوں نے لباسوں میں، کھانوں میں، طور طریقوں میں، ویسٹ کی نقالی میں اپنی عزت سمجھی، ہم تو یہ کرتے ہیں، ہم تو یہ کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اسی لیے ذلیل ہو رہے ہیں۔ عمر نے کہا تھا تم اسلام چھوڑ کر عزت ڈھونڈو گے تو ذلیل ہو جاؤ گے، ہو رہے ہیں ذلیل۔ تمہاری بیٹیاں ذلیل، تمہارے جوان ذلیل، تمہارے کاروبار، تمہارے یہ وہ، کون سا مسئلہ تمہارا ایسا ہے جس میں عزت رہ گئی ہے؟ تو سوچو کہ ہم نے کون سا مسئلہ ہے جس میں اسلام پر عمل کیا ہے۔ اگر ہم نے اپنی زندگی کے ہر ڈپارٹمنٹ میں اسلام پر عمل کیا ہوتا تو ہم باعزت رہتے، اور اگر ہم کریں گے تو انشاءاللہ باعزت رہیں گے۔
اور میں امید کرتا ہوں کہ لباس کے حوالے سے جو میں نے آج گفتگو کی ہے انشاءاللہ آپ اس پر عمل کریں گے. ہمارے مرشد طریقت حضور شیخ العالم کا لباس پہننے کا طریقہ یہ کہ یہ جبہ جو ہم پہنتے ہیں نا وہ گھٹنوں کے نیچے تک ہی تھوڑا پہنتے، باقی اتنا نیچا نہیں پہنتے. تو ان کے مریدوں کے لیے ہے کہ وہ بھی ایسا ہی پہنے. الحمدللہ ہمارے ساتھیوں نے اس کی بھی تیاری کر رکھی ہے کہ ہم ویسا پہنیں گے. مولانا مبارک صاحب نے تو سلوا کے بھی رکھا ہے الحمدللہ. تو یہ ہیں لباس دین ہیں. لباس سے پتہ چلتا ہے آدمی کے حوالے سے. تو اس لیے مسجد میں بھی آئیں تو جیسے آپ پاکیزہ لباس پہنتے ہیں اور احترام والا لباس پہنتے ویسے ہی آپ جہاں کہیں رہیں آپ مسلمان ہی رہتے. اس لیے پینٹیں ہو پائجامے، خاص طور پر پائجامہ ہو پینٹ ہو وہ ٹخنوں سے اوپر رہنا چاہیے. یہ جو ٹخنا ہے نا پاؤں کا اس کے اوپر رکھو. حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بارے میں بھی سخت وعیدیں ارشاد فرمائی ہیں. اس لیے پائجامہ ہو پینٹ ہو اس کو ٹخنے سے نیچے رکھنے سے احتیاط کرو. تو یہ بھی لباس کے حوالے سے ایک ضروری بات تھی. تو لباس کے حوالے سے کیسا پہننا ہے کیسا خریدنا ہے اس کو پڑھو. اور میں درخواست کروں گا مولانا مبارک صاحب سے کہ درس میں بھی عصر بعد اگر یہ دیتے ہیں تو اس کو ٹاپک بنائیں اور اس پر مسلسل گفتگو کر کے آپ لوگوں تک پہنچائے. اور اگر آئندہ ہفتہ واری اجتماع یہاں ہوا تو لباس کے حوالے سے چند ضروری مسائل بھی میں آپ کے سامنے پیش کروں گا تو اس کو بھی آپ فالو کریں. گھروں میں عورتوں کے لیے میں نے جو بات کی اس پر بھی عمل کریں. تھوڑا تھوڑا سنو تھوڑا تھوڑا عمل شروع کرو. کریں گے انشاءاللہ عز و جل. حالات اتنے سخت ہو گئے ہیں کہ ہم لوگوں کو کبھی کبھی مایوسی جیسی حالت طاری ہو جاتی ہے. اللہ بچائے اس بات سے. ایسا ہوتا ہے کہ اب یہ تقریریں بند کر دیں اور گوشہ نشینی اختیار کر لیں کہ لوگ عمل نہیں کرتے تو ان کو کیا کہیں. تو ایسا نہ کریں، عمل کے میدان میں اتریں اور عمل کریں انشاءاللہ عز و جل. اس کی وجہ سے ہمارا دنیا آخرت دونوں کا بھلا ہوگا. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ جل شانہ مجھے آپ کو سب کو ان فرامین قرآن و سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے. جانے رحمت پلا کو سلام شمع بز میں ہدایت پلا کو سلام مصطفیٰ جانے رحمت پلا کو سلام شمع بز میں ہدایت غوث و خواجہ رضا حمید و مصطفیٰ غوث و خواجہ رضا حمید و مصطفیٰ پنجے گنجے ولایت پلا کو سلام مصطفیٰ جانے رحمت پلا کو سلام شمع بز میں ہدایت کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا مجھ سے خدمت کے قدسی کہے
ہاں رضا مصطفیٰ جانے رحمت پیلا کو سلام شمع بز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، اس محفل پاک میں جتنے بھی اعمال خیر ہوئے سب کو اپنی بارگاہ بے نیاز میں قبول فرما۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، نظر و نیاز کا بھی اہتمام کیا گیا ہے اور بالخصوص سید شوکت مرحوم ان کے ایصال ثواب کے لیے نظر و نیاز پیش کی گئی ہے۔ یا اللہ اسے بھی اپنی بارگاہ بے نیاز میں قبول فرما۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، ان تمام اعمال کا ثواب اپنے پیارے محبوب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں عطا فرما۔ حضور کے وسیلے سے تمام انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین کی ارواح کو عطا فرما۔ یا اللہ اس کا ثواب سیدہ فاطمۃ الزہرا، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ، سیدہ عائشہ صدیقہ و جمیع ازواج النبی رضی اللہ تعالی عنہن کی ارواح کو عطا فرما۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، بالخصوص مرحوم سید شوکت صاحب کی روح کو اس کا ثواب عطا فرما۔ یا اللہ مرحوم کی قبر میں ایصال ثواب کا نور عطا فرما، ان کے صغائر کبائر کو معاف فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ یا اللہ ہم جملہ حاضرین کی بے حساب مغفرت فرما۔ جو کچھ دین کا پیغام سنا اسے یاد رکھنے، عمل کرنے اور عام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و آلہ و صحبہ وبارک وسلم وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔